پہلا سوال یہ ہے کہ جو اے آئی کے اثرات آپ نے جس کا تذکرہ بھی فرمایا، تو بچوں کو اس کے مضر اثرات سے کس طرح بچائیں اے آئی کے اثرات سے؟ یہ اصل میں بچوں کی بات ہی نہیں ہے. یہ اس وقت کی اوور آل، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے خوف ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ بچے نہیں خدا سے لڑ رہے، بڑے لڑ رہے ہیں. ان کی خواہشات، ان کے انداز اور نئے زمانے کی جدتوں کو دیکھتے ہوئے ایک فیلشس سا تصور ہے جو غلط ہے کہ شاید انسان از خود پیدا ہوا، اس نے ترقی بہت کی، وہ شاید زمانے میں مالک ہو جائے گا، شاید زمین ایسی رہے گی، شاید کائنات میں کوئی تغیر نہ آ جائے، شاید کوئی ایسی آندھی نہ چلے، ایسا ٹکراؤ نہ ہو جائے. مگر آپ اس کی فیلسی دیکھیے کہ فرض کرو میں بہت ترقی کر جاتا ہوں اور میں آسمانوں میں کالونیز بنا لیتا ہوں، تو میں کتنی دور تک جا سکتا ہوں. اور اگر میں نے اپنی کانسٹلیشن میں ہی رہنا ہے تو جب بھی کوئی بلا آئے گی، اللہ وہ ہے کہ جس نے کائناتیں بنائیں، زمینیں بنائیں، ان کے ٹائم رکھے اور وہ زمین کا ٹائم ختم کر بیٹھا. اگر آپ نے قرآن پڑھا، یہ پہلا ہے، پہلی ہستی ہے مبارکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی زمین و آسمان میں کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے اول کائنات سے زندگی، اس کا بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے کائناتیں بنائی ہیں، میں نے انسان کے لیے ایک منصب چنا ہے، اس کی آزمائش کے لیے ایک زمین چنی ہے، اس زمین میں 7 زمینیں ایسی ہیں، 72 سے 7 زمینوں پہ انسان اگ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ مدتوں یہ بحث جاری رہی کہ انسان آسمان سے اترا ہے کہ زمین سے، حالانکہ قرآن حکیم بالکل واضح تھا، بالکل، کہ ہم نے انہیں زمین سے اگایا ہے اور زمین میں ان کو دفن کریں گے اور دوبارہ زمین سے ہی ان کا اخراج کریں گے. اس کے بعد البتہ ہماری اصل منازل کا تعینات ہونا. ایک چھوٹے سے دل اور دماغ کے ساتھ ہم اس زمین کی ایسوسیشنز کو آخری سمجھ بیٹھتے ہیں. ہمارے یہ ماں باپ کا بھی قصور تھا، ہمارا بھی قصور تھا. بلینز اینڈ ٹریلینز آف پیپل گان ڈاؤن دی ارتھ، اور ان میں سے بے شمار لوگ ایسے تھے جو خدا کی مخالفت میں زمین بوس ہوئے. لے دے کے ہم اللہ کے رسول کی رحمت اور کرم کی وجہ سے. اب میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ انسانوں کا تعین اس اہمیت سے نہیں ہوتا، ہمارے رسول کی اہمیت کا تعین ہمیں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس زمین پہ ہیں. ہم نے ایک حیثیت انسان کو دیکھا، وہ ہم سے ممتاز تھا، ہم سے بہتر تھا، وہ خدا کے قریب ترین لوگوں میں سے تھا. انہوں نے ہماری کائنات پلٹ دی اور اب تک ایک کلمے کے ذریعے، صرف ایک کلمے کے ذریعے اللہ نے ہماری نجات اس کے کہنے پہ گارنٹی کر دی. اسی لیے حضور نے فرمایا افضل و ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ یہ گارنٹی ہے اگلے جہانوں کے ٹکٹ کی. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہو، ابھی ہمیں ڈر کے مار رہے ہیں، مگر اگر آپ فرض کرو اپنے صبح شام کی تسبیحات میں، اذکار میں ایک صرف لا الہ الا اللہ ہی رکھ لو، اپنے بچوں کو سکھا دو، تو آپ یقین کرو کہ ان کو ان ولایتی اسکولوں میں بھیجنے سے یا فوجی اسکولوں میں بھیجنے سے یا کسی آسمانی اسکولوں میں بھیجنے سے ایک جملہ ان کی ابدی کائنات تک ان کی نجات کا باعث بنے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اے آئی کا ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے اگر آپ کا اعتماد اس انفارمیشن پہ ہے جو آپ کے رسول آپ کو دے گئے ہیں، اس انفارمیشن پہ ہے جو قرآن دے گیا آپ کو، تو آپ کو نہیں پتا وہ کیا کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. کیا وہ نہیں کہہ رہا آپ کو؟ یہ اینڈ ٹائم ہے. میں نے تو آج تک کوئی ایسا پروگرام نہیں دیکھا کہ جس کے اینڈ ٹائم کی اتنی وضاحت سے کسی نے ذکر کیا ہو.
القاریات و مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعین المنفوش۔ خادم حضرات، مدتوں کے بعد میرا ایک خیال تھا کہ ہمارا جلسہ ہوا تو ہماری عاجزی اور انکساری دیکھ کے اللہ بارش دے گا۔ بارش ہو رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ ایک یکساں نظریے اور موڈ سے یہ دعا مانگنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے تھوڑے سے ذرہ برابر اخلاص کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ اخلاص ہم نے اپنے سینوں سے اپنے بچوں کو دلوں میں منتقل کرنا ہے۔ اور قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اے شیطان تو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر صورت میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، سوائے ان کو جن کے دل میں میرے لیے ذرہ برابر اخلاص موجود ہے۔ اور خادم حضرات، اس اخلاص کی نعمت آپ کے سامنے ٹپک رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔